بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی چند آیات مقدسات تلاوت کرنے اور آپ نے انہیں سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کتابوں پر ایمان لاؤ جن کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، تو قالوا وہ آگے سے کہتے نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، ویکفرون بما وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے ہم اس کا انکار کریں گے، ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وہو الحق مصدقا لما معہم، حالانکہ وہی جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے وہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ تو قل کہہ دیجیے اگر یہی بات ہے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو جو تم پر نازل کیا گیا، تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تو تم نے کیوں اللہ کے نبیوں کو قتل کیا اس سے پہلے، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، تو ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی اور تم ظالموں میں سے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تم پر طور کو بلند کیا، تو ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑ لو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی ہے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو، تو قالوا، انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانا، یعنی نافرمانی کر دی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا دیا گیا تھا۔ تو قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، تو اگر تورات پر ایمان لاتے ہو تو یہ کتنی ہی بری چیز ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان جو حکم دیتا ہے۔
یہ اللہ رب العالمین نے جو یہود مدینہ تھے ان کے بارے میں یہ آیات جو ہیں وہ نازل فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تھے تو مدینہ کے یہودیوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کی نازل ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے۔ یعنی جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف کے یہودیوں سے کہا کہ تم ایمان لاؤ، تو کہنے لگے کہ ہم تو فقط اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور انہوں نے قرآن مجید پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ قرآن حق ہے اور یہ اصل ہے اور یہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس پہلے سے موجود یعنی تورات شریف کی، یعنی قرآن پاک تورات شریف کی بھی تصدیق کرنے والا ہے اور یہی حق اور اصل ہے۔ اور یہ دونوں یعنی کہ قرآن بھی اور تورات بھی، یہ دونوں اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ قرآن مجید بھی اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تورات بھی اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تو جب تمہارا تورات پر ایمان تو ہے تو قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ وہ بھی تورات کی طرح اللہ کی کتاب اور تمہاری کتاب کا مصدق بھی ہے۔ یعنی کہ یہ دونوں، قرآن پاک بھی اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تورات بھی اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور قرآن جو ہے وہ تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بھی ہے۔ تو تم تورات پر ایمان لاتے ہو اور قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ یہودیوں کو جو اس وقت موجود تھے مدینہ طیبہ میں ان کو یہ فرمایا تھا۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تمام کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے، جیسے ہم ایمان مفصل ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایسے قرآن پاک میں بھی ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ لیکن قرآن پاک اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے اور اس کی نازل کردہ کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر دوسری حجت اس طرح قائم فرماتا ہے کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو تو تم نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیوں کیا؟ نہ جانے کتنے ہزار انبیاء کرام علیہم السلام کو تم نے ناحق جو ہے وہ قتل کر دیا تھا۔ اور اس آیت میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ کے یہودیوں کی طرف یہ قتل کی نسبت کرنا، اچھا قتل تو کیا تھا ان کے بڑوں نے، تو یہ مدینہ شریف کے رہنے والے جو یہودی تھے ان کو کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے کیوں قتل کیا؟ چونکہ یہ اس قتل پر راضی تھے اور جو ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، جو ان کے بڑوں نے کیا تھا، یہ اس پر بالکل خوش تھے، اس لیے ان کی طرف بھی قتل کی نسبت کر دی گئی۔ اگر یہ ایمان لے آتے تو پھر کبھی بھی ان کی طرف اس چیز کی نسبت جو ہے وہ نہ کی جاتی۔ اگر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا فرما کے اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا، لیکن اس کے بعد بھی تم نے بچھڑ کی عبادت کرنا شروع کر دی، اس کو معبود بنا لیا اور تم ظالموں میں سے تھے، تم تھے ہی ظالم۔ موسیٰ علیہ السلام کون سی نشانیاں لے کر آئے؟ مفسرین کرام نے اس کی تھوڑی سی نشانیاں جو بیان فرمائی ہیں اور فرمایا کہ 9 نشانیاں جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ نمبر 1 عصا موسیٰ علیہ السلام، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ڈنڈا تھا وہ بھی ایک معجزہ تھا، جو ضرورت پڑنے پر عصا بن جاتا، ضرورت پڑنے پر اژدہا بھی بن جاتا تھا، یہ ایک معجزہ تھا۔ ید بیضا، کہ آپ بغل سے ہاتھ نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ تھا کہ وہ زبان کے لکنت کو دور فرما دیتے تھے۔ اور ایک معجزہ یہ چوتھے نمبر پر کہ بنو اسرائیل کے لیے آپ نے جب ڈنڈا مارا تو اس کے لیے ندیاں جو ہیں وہ الگ الگ ہو گئی، یعنی سمندر جو ہے وہ اس کے لیے آپ نے چیر دیا۔ اور ان کے اوپر ایک عذاب آتا تھا ٹڈے دل کی صورت میں، تو اس سے بھی آپ کو چھٹکارا ملا۔ طوفان اور بدن کے کپڑوں میں جوؤں کا پیدا کرنا، مینڈکوں کا عذاب، ہر کھانے کی چیز میں ان کے لیے مینڈک آ جاتے تھے، یہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عذاب سے بھی ان کو چھٹکارا عطا فرمایا۔ اور خون کا عذاب بھی ان کے اوپر آتا تھا کہ ہر برتن میں خون جو ہے وہ آ جاتا تھا،
تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ خون جو ہے وہ بھی اس سے دور ہو جاتا تھا۔ ان نشانیوں کے باوجود جو یہودی تھے انہوں نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، اس کے باوجود تم نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی اور تم ظالموں میں سے تھے۔ اب اس آیت میں یہودیوں کے لیے آگے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند فرمایا اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا کہ پکڑو تم اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ تو تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کر دی۔ اب اس میں یہودیوں کا چوتھا رد یہ ہے کہ اگر تمہارا تورات پر ایمان تھا تو تورات کے احکام منوانے کے لیے تم پر پہاڑ طور کیوں اٹھایا گیا؟ یعنی کہ جب تمہارا ایمان تھا کہ تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو ہم نے تم پر طور کو بلند کیوں کیا؟ یعنی کہ جو پہاڑ ہے کوہ طور جو ہے اس کو ہم نے تم پر بلند کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے انکار کیا تھا جو تورات میں ہے، تورات کے احکامات کو نہیں مانا تھا، اس لیے ہم نے تم پر کوہ طور جو ہے اس کو بلند کر دیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ہم نے تمہارے اوپر طور کو بلند کیا تو ہم نے تم کو کہا بھی کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا کہ تورات کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ اور تو ہم نے تمہیں کہا کہ سنو بھی، اور قالوا تم نے کہا کہ سمعنا، ہاں ہم نے سنا ہے، وعصینا لیکن اس کے باوجود تم نے نافرمانی کی اور کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ کیوں تھا؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے اس کفر کی وجہ سے، ان کے اس انکار کی وجہ سے بچھڑے کی محبت جو ان کے دل میں آ چکی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ کتنا ہی برا ہے تمہارا یہ حکم دینا، تمہارا ایمان جو تمہیں حکم دیتا ہے جس چیز کا، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی کہ تم ایمان لانے کے باوجود یہ کام کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا جو نفس تمہیں یہ حکم دے رہا ہے یہ اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ تمہارا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہے۔ اب انہوں نے بھی عمل نہیں کیا اور ان کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے رہے۔ اب اس امت کو بھی دیکھنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کی کتنی جو ہے وہ فکر کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اس کے تمام احکامات کو مانا جائے اور اس کے تمام تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ اور ان آیات میں بار بار یہی فرمایا گیا ہے کہ اگر تمہارا تورات پر ایمان تھا تو تم اس کے احکام کی خلاف ورزی کیوں کرتے تھے؟ اب یہی امت، ہم مسلمان خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے نماز کے، ہمیں قرآن پاک کے اندر کہ ہم نماز ادا کریں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم حج بیت اللہ کریں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں جو مسلسل نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ، کتنے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، کتنے ہیں جو حج کرتے ہیں، کتنے ہیں جو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں؟ پھر اسی قرآن پاک میں لین دین کے معاملات جو بتائے گئے ہیں، تو ہم لین دین میں کس طرح عمل کرتے ہیں، کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے سے منع کیا گیا ہے، ہماری قوم جو ہے وہی کام کرتی ہے۔ الغرض کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے احکامات نازل فرمائے ہیں ہم ان پر کما حقہ عمل نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ آپ کہیے کہ اگر دار آخرت یعنی آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک اور لوگوں کی بجائے خصوصیت سے تمہارے لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہ اللہ رب العالمین یہودیوں کو جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر دار آخرت اللہ کے نزدیک اور لوگوں کی بجائے خصوصیت سے تمہارے لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اگر اللہ رب العالمین فرماتا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ آگے بھیج چکے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ،
اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ تم ان کو دیکھو گے کہ وہ اپنی زندگی پر بڑے ہی حریص ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کے، کہ اپنی زندگی سے وہ بڑا ہی پیار کرتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ کاش کہ اس کی عمر جو ہے وہ 1000 برس ہو۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور اگر انہیں عمر دے بھی دی جائے تو پھر بھی وہ عذاب سے بچائے جانے والے نہیں ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے ان اعمال کی جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں اور یہود اور ان کے علماء کے خلاف حجت قائم کی ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تمہارا دین جو ہے وہ برحق ہے اور آخرت میں صرف تم ہی جنت کے مستحق ہو، تو تم دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کرنے اور آخرت میں جنت اس کی نعمتوں کو پانے کے لیے موت کی تمنا کرو۔ یعنی اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو اور جنت کو تم خود کو مستحق جو ہے وہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ہی جنت ہے، تو ایسا کرو، تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اگر اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں، جو آگے بھیجے ہیں، اس کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے اسی سلسلہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک دن بھی موت کی تمنا کرتے تو روئے زمین پر کوئی یہودی زندہ نہ رہتا اور صفائے حصے سے یہودی جو ہے وہ مٹ جاتے۔ اب اس آیت مقدسہ میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام اللہ کے نبی اور سچے نبی اور آخری نبی ہیں، اور یہ کریم آقا علیہ السلام کی نبوت پر دلیل ہے، کیونکہ قرآن مجید نے یہ پیشگوئی کی کہ یہودی موت کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ اگر یہودی سچے تھے تو وہ موت کی تمنا کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ کر کہتے کہ ہم نے موت کی تمنا کر لی ہے، اور یوں قرآن پاک جھوٹا ہو جاتا اور آپ کی نبوت جو ہے وہ باطل ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے ایسا کرنا ہی نہیں تھا، اور کریم آقا علیہ السلام کا جو دعویٰ تھا اس کو اللہ رب العالمین نے سچ فرمانا ہی فرمانا تھا۔ اس لیے کریم آقا علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن ایسا ہونا نہیں تھا، اس لیے کریم آقا علیہ السلام نے ان کو یہ چیلنج دیا تھا۔ تو اس سے کریم آقا علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی، سچے نبی اور آخری نبی ہیں۔ اچھا، اب ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ موت کی تمنا نہ کی جائے، تو ان کو یوں کیوں کہا جا رہا تھا کہ تم موت کی تمنا کرو؟ اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہودی مسلمانوں سے یہ کہیں کہ اگر اسلام کے دین حق ہونے اور دخول جنت کے مدعی ہو تو تم موت کی تمنا کرو، حالانکہ تم موت کی تمنا نہیں کرتے بلکہ تمہارے نبی نے موت کی تمنا کرنے سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام ہمارے جو نبی کے پیروکار ہیں وہ جنت میں جائیں گے، بلکہ ہر نبی کے سچے پیروکار جو ہے وہ جنت میں جائیں گے۔ یعنی کہ صرف یہی نہیں ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں وہی جنت میں جائیں گے، بلکہ ہر نبی کے جو سچے پیروکار ہیں وہ جنت کے اندر جو ہے وہ ضرور جائیں گے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے جو ہمیں موت کی تمنا سے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے تنگ آ جائے، دنیا کی مشکلات سے گھبرا جائے، ڈر جائے، تو اس صورت میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی کہ معاش کی تنگی کی وجہ سے تم نے موت کی تمنا نہیں کرنی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر حصول شہادت ہو تو پھر جو ہے وہ موت کی ضرور تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شہادت کی موت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں روایت موجود ہیں، امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یعنی کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تمنا جو ہے یہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن ذریعہ معاش نہ ہو اور تنگی معاش ہو تو اس وجہ سے موت کی تمنا جو ہے یہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ یا بھائی تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دینا اور دینا بھی مدینہ طیبہ میں۔ یعنی کہ کیسی پیاری دعا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے کہ ایک تو وہ خواہش رکھتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ
شہادت کی موت نصیب ہو اور موت بھی مدینہ طیبہ میں نصیب ہو۔ ایسے ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو بھی مرنے کے بعد ثواب مل جائے وہ دنیا میں واپس سے جانا نہیں چاہتا سوائے شہید کے، کیونکہ شہید کی فضیلت دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ دنیا میں جا کر خدا کی راہ میں مرنا چاہتا ہے۔ یعنی کہ یہ شہادت ایک ایسی عظیم فضیلت یا عظیم انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے بغیر شہادت کے تو وہ واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا، لیکن جو شہید ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے شہادت کا درجہ پا کر تو وہ واپس دنیا میں آنے کی خواہش کرے، اور ساتھ ہی وہ خواہش یہ بھی رکھے گا کہ میں پھر شہادت کی موت جو ہے وہ مر جاؤں۔ یعنی اتنا مقام اور مرتبہ مل جاتا ہے اس شخص کو کہ جس کو شہادت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات چاہتا ہے، ملاقات کی محبت رکھتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کی محبت رکھتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ رب العالمین بھی اس کے ساتھ ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی جو شخص یہ تمنا رکھتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کروں تو اللہ رب العالمین بھی اس سے ملاقات کی چاہت رکھتا ہے، اور جس شخص کے دل میں یہ ہو کہ وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی چاہت ہی نہیں رکھتا تو اللہ رب العالمین بھی پھر اس سے ملاقات کی چاہت نہیں رکھتا۔ یعنی یہ چاہت رکھنی چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے۔ اب ان حدیث میں اس چیز کی تصریح ہے کہ جو اللہ رب العالمین سے ملاقات، جنت اور شہادت کے لیے موت کی تمنا کرتا ہے تو ایسی موت کی تمنا بالکل درست ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ تمنا کی ہے۔ البتہ دنیا میں جو مشکلات ہیں، مصائب ہیں، ان سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر اس نے ضرور موت کی تمنا کرنی ہو تو وہ یوں کہے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص بہت ہی تنگ آیا ہوا اپنی زندگی سے تو وہ صرف یہی دعا کرے، یعنی کہ یہ بھی آخری سٹیج ہے کہ یا بھائی تعالیٰ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔